اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ مختلف زبانوں میں ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی یو کے سے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. ہمارے ساتھ پنجابی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، عربی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، پشتو اور بلوچی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں. مگر وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با توجہ سے با ادب بیٹھ جائیے اور تلاوت قرآن مجید میں شامل ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید سے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے. وقت ہوا ہے نعت شریف کا. آئیے حافظ صاحب سے نعت شریف سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی مل کے حضور کی بارگاہ میں آئیے استغاثہ کرتے ہیں کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے منن تاز نظر، اے قرشی لقب و ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ
کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم تم سے کہوں اے حق کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں کا تم سے کہوں اے حق کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹت ہے اب رتیاں توری پیت میں سدھ بدھ سب بسری توری پیت میں سدھ بدھ سب بسری توری پیت میں سدھ بدھ سب بسری کب تک یہ رہے گی بے خبری چاہے بفگن دزدیدن نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم سب کرو تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہوں آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے. موضوع ہے درختوں کا عشق رسول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے، پیدائش سے پہلے بھی بڑے معجزات. نبی پاک سے محبت کرنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی محبت کرنے والے تھے. جی ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے. محبت، عشق اور پیار کسی کو دیکھ کر ہوتا ہے، کسی کی باتیں سن کر ہوتا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات وہ ہے کہ ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف بظاہر نہ لائے تھے، مگر بہت سارے لوگ میرے آقا کے دیوانے. اور یہ انشاءاللہ کسی سلسلے میں ڈسکس کریں گے کہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ وہ کون افراد تھے، وہ کون سی ہستیاں تھیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی نبی پاک کے عشق میں گرفتار تھے. بڑی آسان سی بات، بڑی بدیہی سی بات تو یہ ہے کہ انبیاء اور رسل
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خبریں دیتے، اپنے لوگوں کو بتاتے کہ کیسے نبی نے آنا ہے۔ وہ شعر ہے نا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ گویا ایک چرچا تھا، ایک دھوم تھی کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے، اور سچی بات یہی ہے نا کہ یہ سارا کونین، ساری دنیا، یہ بزم دنیا سجائی ہی تو اسی دولہا کے لیے گئی ہے، تو ان کے آنے کی گویا پریپریشن تھی، تیاری تھی، ایک شہرا تھا۔ ایک اور جگہ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر سرکار بنایا۔ کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، میرے آقا کی جو آمد ہے اس کے لیے سب کچھ بنایا گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بچپن ہے، 12 سال کی عمر ہے، اور ملک شام کا سفر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر ایک کلیسا میں ایک صومعہ یعنی ایک غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں ایک راہب رہا کرتا تھا، بڑا عبادت گزار، زہد و تقوی کا شہرہ تھا اس کا، اور بصرہ کے قریب گاؤں میں وہ رہتا، عرصہ دراز سے وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ انتظار میں تھا کیونکہ اس نے نبی آخر الزماں کے بارے میں تورات اور انجیل میں پڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی وہاں سے کوئی قافلہ گزرتا، باہر آتا اپنے اس کلیسا سے، اپنی اس عبادت گاہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا تلاش کرتا، ان نشانیوں کو ریکگنائز کرتا کہ کوئی ایسی شخصیت تو نہیں، جب نہ پاتا تو واپس چلا جاتا۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اس نے دور سے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے کسی شخصیت پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ کسی درخت کے نیچے جاتے تو بادل درخت کے اوپر آ جاتا۔ اس راہب کا نام بحیرہ تھا۔ جب وہ اس پوری صورتحال کو بڑا مانیٹر کر رہا تھا، بڑے تعجب سے، حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کے بعد اس نے سوچا کہ اور قرب حاصل کرنا ہے، اور بات چیت کرنی ہے، انٹریکشن کرنا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس پورے قافلے کو اپنی دعوت دے دی کہ آپ سارے قافلے والے میرے گھر آ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اس وقت چھوٹی تھی۔ قافلے والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سامان کے ساتھ باہر ہی فرمایا کہ آپ عرض کیا کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں، باقی قافلے والے گھر میں چلے گئے بحیرہ کے۔ لیکن جب بحیرہ نے غور کیا تو وہ جو بادل کا ٹکڑا تھا وہ درخت پر ہی سایہ کیے ہوئے تھا، قافلے والے گھر آ گئے تھے۔ تو اس بحیرہ راہب نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کسی کو چھوڑ کر تو نہیں آئے؟ کہا ہاں، ہم ایک ہمارے ساتھ نوجوان ہیں، ان کو چھوڑ کر آئے۔ تو عرض کیا کہ ایسا کرے کہ انہیں بھی بلائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اب بحیرہ راہب نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ مبارک پر مہر نبوت بھی دیکھی، بلکہ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب قافلے کے ساتھ پہاڑوں کی طرف جاتے تو بادل کا ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ جاتا، اور پہاڑ کا ہر شجر و حجر آپ سے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بحیرہ راہب کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے پہلے وہ اسی وقت ایمان لے آیا، لوگوں کو اس نے بتایا کہ یہ وہ ہستی ہیں
جو نبی آخر الزما ہیں. اور پھر انہوں نے ابو طالب کو یہ بھی کہا کہ آپ ان کو یہاں سے لے جائیں, یہود و نصارہ سے ان کی حفاظت کریں کیونکہ یہ نبی آخر الزما ہیں, اور انہیں شام لے جائیں کیونکہ یہود ان کے دشمن ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان پر حملہ کریں اور ان کو نقصان پہنچا دیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, 12 سال کی عمر میں غیر مسلموں کے جو راہب ہوا کرتے, یا یوں کہا جائے کہ جو دیگر مذاہب کے راہب ہوا کرتے, ان کو بھی یہ پتا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پتا تھی. بچپن میں بادل چھایا کرتے, شجر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتے. اور یہاں پر ایک درخت کا تذکرہ بڑی آن بان اور شان کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ راہب نے کہا تھا کہ یہ شخص نبی ہے اس لیے کہ ہماری خبروں میں ہے کہ اس درخت کے نیچے, ایک درخت کے نیچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کچھ دیر قیام کیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نہ بیٹھے گا بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تھی, کیونکہ یہ دو روایتیں ایک ساتھ بیان ہو رہی ہیں, ایک واقعہ 12 سال کی عمر میں بھی ہے اور 20 سال کی عمر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی, جب بھی میرے آقا نے ملک شام کا سفر اختیار کیا اور ایک درخت کے نیچے قیام کیا تھا. اب وہاں کتابوں میں ایک اور راہب کا نام بھی ملتا ہے جس کا نام نستور ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ یہ جو نوجوان اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں, اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا, یہ اللہ کے نبی ہیں. روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تھا, اسی وقت دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور بڑھ گئی, اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. اس درخت کے بارے میں یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ درخت اس وقت بے برگ تھا اور خشک تھا, اس کے تنے بھی بوسیدہ ہو چکے تھے, یعنی بالکل خشک تنا تھا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس درخت کا قرب میرے آقا نے عطا فرمایا, وہ اس درخت جو ہے وہ سر سبز ہو گیا, میوہ دار ہو گیا, اس کے ارد گرد سر سبزی اور شادابی پھیل گئی. اب جو نستور یعنی جو راہب تھا نستورہ, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں آپ کو لات و عزا کی قسم دیتا ہوں, بتائیے آپ کا نام کیا ہے. یعنی اپنے خداؤں کی قسم دے کر کہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس سے دور رہو, کیونکہ کسی عرب نے اس سے زیادہ مکروہ اور ناگوار اور شدید ترین انداز میں مجھ سے بات نہیں کی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بہرحال اس نستورہ نے بھی لوگوں کو یہی بتایا کہ اس درخت کے نیچے جو بیٹھے گا وہ نبی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب بات یہ ہے کہ شجر و حجر اس وقت تو محبت کرتے, اس وقت تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے, ان کی برکتیں حاصل کرتے, مگر آج ایک بڑی عجیب و غریب بات ہم بتانے جا رہے ہیں کہ وہ درخت جس پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ فرمایا, اس کے سائے میں کچھ دیر آرام فرمایا, گویا اس درخت کو کچھ دیر اپنا قرب عطا کیا, اور جو راہبوں نے کہا کہ اس درخت کے نیچے اگر کوئی بیٹھے گا تو وہ اللہ کا نبی ہی ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہ بیٹھا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی, جو لوگ مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے تو اس درخت کی زیارت کی ہوگی. الحمدللہ مدنی قافلے کے ساتھ اس درخت کے پاس جانے کی ہمیں سعادت ملی, اس درخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت ملی. آج 1450 سال کم و بیش گزر چکے ہیں, وہ درخت آج بھی ہرا بھرا ہے, اس پر خزاں بھی آتی ہے. جیسے جب ونٹر کا سیزن ہوتا ہے پتے جھڑتے ہیں, اس کے باقاعدہ پتے جھڑتے ہیں, پھر اس پر پتے لگ جاتے ہیں. کئی کلومیٹر دور تک کوئی اور درخت, کوئی اور سبزہ نہیں ہے, اور پانی وہاں پر پہنچانے کی کوئی صورت نہیں ہے, مگر وہاں کے لوگ بتاتے ہیں چاہے بارش 5 سال تک نہ ہو مگر یہ درخت ہر بار ہرا بھرا ہوتا ہے, باقاعدہ سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے. اور وہاں رہنے والوں نے ہمیں بتایا کہ اس درخت کے سائے میں آج بھی کوئی جانور آرام نہیں کرتا, جانور دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں مگر اس درخت کے سائے میں ادبن نہیں جاتے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, وہ عاشق رسول درخت آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. دل کی دھڑکنیں ہو سکتا ہے آپ کی تیز ہو رہی ہوں, جی ہاں الحمدللہ اس دنیا میں وہ درخت آج بھی موجود ہے, اور زائرین وہاں جا کر دیکھتے ہیں. اردن جارڈن کے اندر یہ درخت ہے. آئیے چلتے ہیں اس مبارک درخت کی یہ سمجھے اس کی بارگاہ میں ہی چلتے ہیں اور اس عاشق رسول درخت کا دیدار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے آپ ذرا اس علاقے کو دیکھ لیں, پورے علاقے میں آپ کو کوئی ایک درخت بھی نظر نہیں آئے گا, کوئی سبزہ نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے. ذرا روڈ کے اس طرف بھی دکھائیے ہمارے ناظرین, ٹوٹل آل دا وے آپ دیکھیے کہ پورے علاقے میں کوئی ایک بھی سبزے نام کی چیز نہیں ہے. یہ سناٹا, اور یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے. یہ مقامات مقدسہ
सा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा ये मकामाते मुक़द्दसा। मोहतरम इस्लामी भाइयों, उस मुबारक शजर के पास हम पहुंच चुके हैं और बाउंड्री बना दी गई है, एक दरवाजा भी है इसमें। आइए अंदर चलते हैं। दूसरे पाक आप भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चलते हैं इस दरख्त के साए में। मेरा ख्याल है सबको उतार लेना चाहिए। पूरी जगह बाकी हुए हैं जहाँ यकीनन मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। इस दरख्त ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार किया। मुझे वो शेर याद आ रहा है, आए इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, ऐ शजर तूने तो सरकार को देखा होगा। मेरे आका का दीदार करने वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम की सोहबत से मेरी कहता है मुसाफिर से ये हर नखले मदीना, आराम जरा ले लो यहाँ छाँव घनी है। घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर, यहाँ सुबह वतन शामे गरीबुल वतन है। सुभान अल्लाह, दरख्त के साए में अल्लाह ताला ने हमें पहुँचा दिया है। यकीनन हम अपने रब की रहमत से उम्मीद रखते हैं जब यहाँ तक पहुँचाया है तो हमें महशर में अपने अर्श का साया भी नसीब फरमाए, हमें आका के लिवाउल हम्द तले भी जमा होना नसीब फरमाए। और हमें अपने रब की रहमत से ये भी उम्मीद है कि आका अलैहिस्सलाम जो बेसाया आका है, जी हाँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम का साया जमीन पर तशरीफ नहीं लाता था। अल्लाह ताला हम पर भी ये रहमत फरमाए कि हमारा साया भी जहन्नम में ना जाए। वो शायर लिखता है ना, जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, जहन्नम में मैं तो क्या मेरा साया भी ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे, चांद शक हो पेड़ बोले जानवर सजदा करे, बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है, बारकल्लाह मर्जए आलम यही सरकार है। मरहबा, मेरे आका की क्या शान है। पेड़ बोलें, जानवर सजदा करें, चांद शक हो, कैसे कैसे मौजज़ात हैं। वाकई कभी कभी तो कहते हैं ना कि रश्क भी आता है, खुशी भी होती है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका दिया कि उस ज़ात अक़दस का तज़किरा खैर करने की हमें सआदत मिल रही है। वरना सच्ची बात है, ना हमारी औकात है, ना हमारे पास अल्फाज हैं कि हम उस अजीम ज़ात का जो है वो तज़किरा खैर करें। हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद है, इनसे भी कुछ शजर के वाक़यात सुनते हैं। यूके वाले भी सुने हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मरहबा, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, हाउ आर यू रिजवान भाई? Alhamdulillah, fine. How are you doing? Alhamdulillah. And how is everybody on the panel? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Today, you know our topic is a very unique topic, and I hope that you watched the clip of Jordan Tree. What's your feelings right now to watch this? I have. Subhanallah, mashallah, it's really an exciting experience, especially for you when you went there. You have physically visited and seen, in other words, subhanallah, a tree. यकीनन वो एक बड़ा ही मुबारक दरख्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसने सोहबत उठाई है। और यहाँ तो ये बात कितनी वाज़ेह हो रही है कि
एक दरख्त सोबत उठाए तो उसको जिंदगी मिल जाए और वो हरा भरा रहे। सुभान अल्लाह। तो उन सहाबा की क्या शान होगी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा, नबी पाक की सोबत उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिजवान भाई कैरी ऑन। माशाअल्लाह। Yes, I just wanted to, before proceed ahead towards the topic, I said the topic, the title of our program, it's very important to explain to the English viewers. What is Alam Tera Parwana? So I thought I should explain to the viewers of Madani channel. Marhaba. In English, there is a phrase called like a moth to a flame. That means irresistibly attracted to something or someone out of love. So likewise, it is the relationship of a moth and the bright light, or a flame is widely used also in Urdu metaphors. Alhamdulillah, Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat has beautifully explained this. Alhamdulillah, and he has written in his couplet, Alam Tera Parwana. And what Ala Hazrat has explained, that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam is the light and the candle and all the universe, all the world is just like a moth, and it is attracted irresistibly out of love to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is a light and noor, and all the universe, all the world is a parwana. So alhamdulillah, as we are talking about the moon, we are talking about stars, we are talking about trees, we are talking about bees, we are talking about everything in the world. Alhamdulillah, whoever has been created and whatever has been created, that is for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And alhamdulillah, today we have chosen a beautiful topic, that is the Ishq Rasul of the trees, the love of the trees for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Subhanallah, subhanallah, mashallah. Alhamdulillah, very beautiful topic. Yes, and जब ये बातें सुनते हैं तो हमें और एहसास होता है कि दरख्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम से इश्क करें, दीवाना वार इश्क करें। कोई वाकया सुनाएंगे आप हमें दरख्तों के इश्क रसूल के बारे में? Yes, sure. Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala says that once an Arabi came in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and he requested Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that how can I know that you are the Prophet of Allah tabarak wa ta'ala, that you are the Nabi of Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said to that Arabi, to that villager who was there in the court of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, can you see that tree? And can you see the dates, the bunch of dates hanging on that tree? Subhanallah. He said, yes, I can see. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam said, if I call that towards me, and if it comes to you, will you believe me that I am the Prophet of Allah tabarak wa ta'ala? Subhanallah. Then that Arabi said, no doubt, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, definitely. When I see this miracle of yours, then definitely I will believe. I will witness that you are the Prophet of Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam called that bunch of dates towards him. Subhanallah. And suddenly, subhanallah, Madi Islamic brothers and viewers of Madani channel, that just walked to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and it came to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordered it to go back to its place, and it went back. Subhanallah. And this is in Sahih Hadith, Tirmidhi Sharif, and Jild 2. And many Islamic brothers, this shows. And after that, how, that Arabi become Muslim to see this miracle. Definitely. As soon as he saw this miracle of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he accepted Islam. माशाल्लाह। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, तिरमिज़ी शरीफ की बहुत खूबसूरत हदीस हमारे लंदन में मौजूद मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हमें सुनाई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का बयान है कि एक आराबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और उसने आपसे अर्ज़ की कि मुझे ये क्यों कर यकीन हो कि आप खुदा के पैगंबर हैं। आपने फरमाया, इस खजूर के दरख्त पर जो खोशा लटक रहा है, गौर कीजिए, एक तो दरख्त को बुलाना और एक खजूर के दरख्त पर आपने देखा होगा कि खजूरों का एक बंच है, एक क्या कहेंगे उसको, खोशा है, गुच्छा है। और प्यारे आका फरमाते हैं, अगर मैं इसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान ले आओगे? उसने कहा, हाँ, अगर ऐसा हो गया, बेशक आपका ये मौजज़ा देखकर मैं ईमान ले आऊंगा। और आपने इस खजूर के खोशे को अपनी तरफ बुलाया, वो खुद फौरन ही चलकर दरख्त से उतरा,
سوچئے درخت کا چلنا اور ہے، کھجوروں کا گچھا درخت سے اترتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے، پیارے آقا حکم فرماتے ہیں واپس جاتا ہے، واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ باقاعدہ فکس ہو جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے۔ عربی نے جب یہ معجزہ دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، کس کس معجزے کی بات کریں، درخت بھی پیار کرتے، میرے آقا کا حکم مانتے، بلکہ درختوں کے پھل جو ہیں کھجوریں بھی نبی پاک علیہ السلام کے احکام پر عمل کرتی۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، سبحان اللہ۔ عربی میں بولے گا دعوت اسلامی موجود ہیں، آپ بھی کوئی درختوں کے عشق رسول کے بارے میں کوئی واقعہ ہمیں سنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ وردت احادیث کثیرا فی هذا الموضوع وانا اذکر احادیث واحد عن یعلى بن مرہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنزلنا منزلا فنام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجاء شجرة تشق الارض حتى غشيته ثم رجعت الى مكانها فلما استيقظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هي شجرة استأذنت ربها عز وجل في أن تسلم علي فأذن لها۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام علیہم رضوان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں بغرض آرام قیام فرمایا۔ آپ پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور محبین رسول صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے، جھومتا ہوا آ رہا ہے، اور سب حیران ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ درخت کہاں آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر رک گیا، اپنے سائے آغوش میں میرے آقا علیہ السلام کو لے لیا۔ سبحان اللہ، کبھی پیارے آقا علیہ السلام کی گویا وہ بلائیں لیتا، قدموں پر محبت کے پھول نچھاور کرتا، پھر اسی طرح الٹے انداز میں قدم چلنے لگا تاکہ محبوب پاک علیہ السلام کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب صحابہ کرام علیہم رضوان آرام سے بیدار ہوئے، حیران تھے صحابہ کرام، تو پیارے آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا، کچھ اس طرح فرمایا، یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب کریم سے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے اجازت مل گئی۔ سبحان اللہ، تو گویا سلام عرض کرنے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے۔ اے کاش ہمیں بھی سلام کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف مل جائے۔ آپ ابھی کوئی پنجابی میں چلیں، ہمارے عربی میں تو ہو گئی ہے، کوئی پنجابی میں بھی کوئی واقعہ سانو سناؤ تسی، تو مختلف زبان والے رضوان بھائی تواڈے ول پنجابی بھی تو ہوندے اوتھے یو کے وچ، مگر تسی پنجابی نہیں ہوئے مینوں معلوم ہے، آپ تسی ساڈے نال انگریزی وچ ہی گل کرنا۔ جی اسد بھائی، پنجابی اسد سی کہہ دیتے، لیکن پنجابی ویسے عام زبانی پنجابی بولنا آسان ہے، لیکن صحیح ہے بولنا مشکل ہے۔ میں کوشش کرنا چاہتے تسی دیکھو مینوں میں بولی جا رہی ہوں انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کرنا میں بھی بہت پیاری حدیث پاک سبحان اللہ پیش کرن دی سعادت حاصل کرنا میں انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو روایت ہے، آپ فرمانے نے کہ اسی ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک سفر وچ جا رہے سا کہ سفر کے دوران ایک اعرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ سبحان اللہ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں اسلام دی دعوت دیتی، انہیں عرض کی تھی اسلام دے بارے فرمایا کہ عرض کی تھی کہ تہاڈی نبوت دی کیڑی چیز گواہی دے گی، یعنی کوئی نشانی نبوت دی مینوں مل جائے تو میں ایمان لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اتنے موجود میدان ایک درخت کی طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اگر یہ سامنے جڑا درخت موجود ہے اگر اے میری نبی ہون دی گواہی دے، انہیں عرض کی تھی کہ ضرور میں ایمان لے آواں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت نو اشارہ فرمایا اور درخت اپنی جڑاں اکھاڑ کے زمین چیر کے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو گیا، اور حاضر ہو کے نبی کریم علیہ السلام دی نبوت دی گواہی دیتی۔ جس ٹائم اس اعرابی نے ویکھیا تے اس ٹائم او دی ایمان جڑا دل وچ سی ایمان جگمگایا ہوتا ہے، اور اس نے اسی وقت کلمہ پڑھیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام محدث بزار اور امام بیہقی اور امام بغوی حدیث روایت کرنے دے نال ایک فرماندے نے کہ اس درخت نے نبی پاک علیہ السلام بارگاہ السلام علیکم یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی درختہ بھی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ سلام عرض کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اعرابی اے موزہ ویخ کے مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت ہی چاہ کے عرض کی یا رسول اللہ درخت نے تانوں سجدہ کیتا اگر حکم ہوئے تو میں بھی تانوں سجدہ کر لوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں خدا تو علاوہ کسی نو سجدہ کرن دا حکم دیندا تے میں عورت نو حکم دینا کہ وہ اپنے شوہر نو سجدہ کرے، لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں سجدہ کرن دی اجازت نہیں دیتی۔ پھر انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اجازت دیو تے میں تواڈے مبارک ہاتھ تے مبارک پیراں دا بوسہ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اودی عقیدت جسم ویکھی، آپ نے انہوں اجازت دیتی، اس نے شوق عقیدت ہی چاہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے مبارک ہاتھاں نو بوسہ دیتا اور قدماں نو بوسہ۔ کیا بات ہے، کیسا وقت ہوے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اجے ہن ایمان لے گیا ہے، ابھی ایمان، میں ہی کہنے والا تھا کہ ابھی تو ایمان لائے ہیں اور ایمان لاتے ہی کتنی بڑی سعادت، ایسی فرمائش بھی کر لی۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر، وہ مبارک میرے پیارے اسلام بھائی جسم ہے کہ جس سے کوئی چیز مس ہو جائے اس کو دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ بھی نہ جلائے۔ تو اس صحابی نے کیسا شاندار کام کیا، ایمان لائے، صحابیت کا مرتبہ بھی پایا اور ہاتھ اور پیر مبارک چومنے کی اجازت طلب کی اور وہ بھی برکت حاصل کی۔ اور یہاں اس واقعے میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قدرت، آپ کی اتھارٹی، آپ کے کمالات کا پتہ چل رہا ہے، وہاں ایک بڑی خوبصورت بات اب اسلامی بہنیں بھی چونکہ ہمارا سلسلہ سنتی ہیں کہ کیا خوبصورت بات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی میں اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے مراد کیا ہے، ذرا غور کیجئے کہ شوہر کا کس قدر حق ہے بیوی پر۔ اب وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے لڑائی کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں جھگڑا کرتی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا جو حقوق ہیں، جو شریعت نے حقوق بیان کیے، وہ حقوق ادا کریں۔ یقیناً مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں، اس کو بھی خیال رکھنا ہے، لیکن جس طرح کی اب روایتیں سن رہے ہیں ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احکام شریعت کے خلاف زندگی گزاریں، اپنی چھوٹی چھوٹی نیڈز کی وجہ سے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات شوہر کی حیثیت نہیں ہوتی مگر فرمائشیں کر کے، تانے دے کر انہیں حرام کی طرف بھی بھیجنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، روایتوں میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے، گھر والوں کی وجہ سے کیسے ہلاک ہوگا؟ اس کی کچھ اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریح فرمائی کہ اس کے گھر والے جو ہیں اس کو آر دلائیں گے، شرم دلائیں گے تنگ دستی کی وجہ سے، اور پھر وہ حرام کاموں میں پڑ جائے گا اور پھر جہنم میں جائے گا، یعنی حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ تانے دیے جاتے ہیں برابر والے نے اچھی گاڑی لے لی ہے، اس نے بڑا اچھا فرنیچر بنا لیا ہے، تم تو کچھ لاتے ہی نہیں ہو، دیکھو وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اب وہ بیچارے کا ہاتھ تنگ ہے، گھر میں پریشر ہے، بالآخر وہ پھر گناہوں کی طرف جا کر حرام روزی، رشوت، سود اور نہ جانے بعض اوقات چوری اور ڈکیتی تک بات پہنچ جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ گھر والوں کی بیجا فرمائشیں تھی جس نے اس گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے، میں نے ایک روایت پڑھی تھی اور بڑی خوب روایت تھی کہ پہلے کے دور میں عورتیں، مائیں اور بیٹیاں اپنے والد اور بھائی سے یہ کہا کرتی تھی جب وہ صبح کام پہ جاتے تھے کہ دیکھو ہم تھوڑے لقمے کھا لیں گے مگر ہمارے لیے حرام نہ لانا، کیونکہ یہاں کی تنگی ہم برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر گھر میں اچانک پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان نیچرل اور ایب نارمل قسم کی گھر میں تیزی آ رہی ہے، برکتیں آپ سمجھ رہے ہیں اور بڑے پیسے آ رہے ہیں اور ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو بھائی بیٹا بڑا اچانک کمانے لگ گیا۔ اچانک کیسے کما رہا ہے پوچھے تو صحیح، کوئی درخت تھوڑی لگ جاتا ہے نوٹوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلط پیسے لا رہا ہو، رشوت کے لا رہا ہو، ڈکیتی کر کے لا رہا ہو، آپ خوش ہیں، گھر اچھا چل رہا ہے، بڑا جناب فراخی شروع ہو گئی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو بعد میں یہی بیٹا آپ کا جیل میں ہو اور آپ سر پکڑ کے رو رہے ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم فقط اپنے گھر والوں کو حلال ہی کی تلقین کریں، اور اس میں بہت بڑا کردار اسلامی بہنیں بھی ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگا۔ سنت رسول اللہ کی میں ہمارا انشاءاللہ آج کا موضوع عربی مبلغ دعوت اسلامی۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اليوم نتعلم آداب العطاس۔ آداب العطاس۔ اب یہ مدنی چلیں گے، ناظرین سوچیں گے کون سی سنت ہے؟ آج چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ دیکھیے شریعت کتنی خوبصورت ہے ہماری، میرے آقا کے کس کس طریقے کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک بغایا نوٹ کیا، تحریر کیا اور ہم تک پہنچا۔ چھینک بھی آتی ہے مگر اس کے بھی آداب ہیں۔ اسلام یرشدنا فی کل مجال۔ سبحان اللہ۔ اولا نسمع حدیثین عن هذا الموضوع۔ الامام بخاری
رواه في صحيحه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث الآخر إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. ما شاء الله. وأيضا من عذاب العطاس ينكس العاطس رأسه ويخمر وجهه ويخفض من صوته فإن التصرخ بالعطاس حمق. وأيضا من عذاب العطاس إذا عطس الرجل خارج الصلاة أي وهو لم يصلي، فهو إذا في ذلك وهو عطس فينبغي له أن يحمد الله فيقول الحمد لله رب العالمين، أو يقول الحمد لله رب العالمين على كل حال ولا يقول غير ذلك. وينبغي لمن حضره أن يقول يرحمك الله. وأيضا ويقول له العاطس يغفر الله لنا ولكم، أو يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا من آداب العطاس من قال عند عطسة الحمد لله رب العالمين على كل حال وحرك لسانه على أسنانه كلها فأمن من أمراضها أي فأمن من أمراض الأسنان. قال علي رضي الله تعالى عنه قال من قال عند كل عطسة يسمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع درس ولا أذن أبدا. ما شاء الله ما شاء الله. وأيضا من آداب العطاس ينبغي للعاطس أن يرفع صوته بالتحميد حتى يسمع من عنده فيشمته. جی جناب، ٹھیک آئے تو پڑھنا کیا ہے، کتنی آواز ہونی چاہیے، بہت خوبصورت باتیں ہیں اور بڑی تعلیم اور ہمارے لیے آداب ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا لے. جس موضوع کو ہم نے آج یوں سمجھیے کہ مدنی پھول ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے، دینا لینا ہمارا رہتا ہے، لیکن کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اپنے ہاتھ سے دیجئے یا برتن میں رکھ کر اس سے پیش کیجئے. دور سے پھینک کر کسی کو کوئی چیز مت دیجئے کہ شاید اس کے ہاتھ میں نہ پہنچ سکے اور زمین پر گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے یا خراب ہو جائے. اور یہ آپ کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہوں گے کہ بعض اوقات بندے کو بڑا اعتماد ہوتا ہے اپنے کیچ پر، یا ہم پھینکتے وقت سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اس کو کیچ کر لے گا، اور اس کے بعد جب وہ چھناکے کے ساتھ چیز ٹوٹتی ہے تو شاید بہت سو کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہوگا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دے کر ہاتھ سے چیز پیش کریں، یا کوئی چیز دے رہے ہیں تو برتن میں دے کر پیش کریں. اگر کھانے پینے والی چیز ہے پھینکنا ویسے بھی تہذیب کے خلاف ہے، اور بعض اوقات اگر وہ کوئی نازک چیز ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے. بعض اوقات ہمارے یہاں خاص طور پہ کراچی میں بلڈنگیں ہیں نا، تو اوپر سے گھر والوں کو کہتے پھینک دو، اب میں پکڑ لوں گا. تو اب وہ پھینک تو دیا انہوں نے، لیکن اب گھڑی ہے، موبائل ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، ایون گاڑی کی چابی ہے، اب وہ چابی پھینکتے. اچھا، اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے. ایک تو ٹوٹنے کا خوف، بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو وہ آپ کو انہوں نے پھینکا اوپر سے، وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے ہوا اس کو کسی اور کے گھر میں لے گئی. اچھا، راستے میں کسی اور منزل پہ گر گیا، ہیوی چیز ہے تو وہ تو آ جائے گی. اب رومال ہے یا کوئی لائٹ ویٹ کپڑا، کاغذ کا ٹکڑا ہے، کوئی اہم کاغذات ہیں، آپ نے کہا اوپر سے پھینک دو، سستی کی آپ نے. اب وہ پھینکا انہوں نے، آپ تک تو نہیں پہنچا، ہوا اس کو کہیں اور لے گئی. اچھا، بعض کہتے ہو تھلے ٹہناتے الگ گلے، بعض کو تو کیچ کرتے کرتے منہ پہ بھی آ جاتی، منہ پہ آ جاتے. اچھا، پھر ایک اور پرابلم آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، کئی جگہوں پر پانی پڑا ہوا ہوتا ہے. اب اگر کاغذ یا اس ٹائپ کی کوئی چیز پھینکی، ہوا لے گئی اس کو گندے پانی کی طرف، یا پانی میں برابر میں کسی کے گھر چلی گئی، تو بڑے لطیفے آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. تو یہاں یہ کام نہ کیا جائے. بلکہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب، حکایت ہے کہ ایک صاحب نے گھر والوں کو کہا کہ میری گھڑی اور رومال پھینک دیں. تو پہلے انہوں نے گھڑی پھینکی تو وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، تو ٹوٹ گئی. تو کہا اب رومال بولا رکو میں اوپر آ کے لے جاؤں گا. تو بہرحال اب وہ رومال نہیں ٹوٹنا تھا، لیکن وہ دودھ کا جلا ہو گیا تھا. تو بہرحال یہ واقعات آپ سب کے ساتھ ہوتے ہوں گے. لیکن ہمیں کسی کو کوئی چیز دینی چاہیے تو وہ ہاتھ میں پیش کریں، ورنہ ایسا نہ ہو اگر آپ کی یہ پھینکنے کی عادت ہے تو اس کا نقصان بھی آپ اٹھاتے ہوں گے. آج ہمیں تلفظ کون سے درست کرنے ہیں؟ ایک نظر اپنے آپ پر. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا لے. آج ایک نظر اپنے آپ پر میں ہمیں تلفظ کی درستی کرنی ہے.
اور تلفظ کی درستی میں ہم ایک غلط لفظ سنتے ہیں، پھر ایک صحیح لفظ دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج پہلا غلط لفظ، غلطی کیا ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں لفظ دکھایا جائے. جی ایک نظر اپنے آپ پر میں. آج پہلی غلطی جو ہم نے سیکھنی ہے، صحیح کرنی ہے، قبرستان. جی جناب، قبرستان بھی لوگ کہتے ہیں. جی کیا ہونا چاہیے، یہ کچھ بتائیں گے بھائی؟ ہاں جی حافظ صاحب کچھ بتاؤ. کچھ قبرستان ٹھیک ہے؟ قبرستان. جی عمر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بھی قبرستان. آپ بھی قبرستان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت البقیع کا قبرستان نصیب فرما. قبرستان ہے، قبرستان ہے، قبرستان ہے. آئیے دیکھتے ہیں، سب ٹھیک کرتے ہیں اپنے تلفظ کو. صحیح کیا ہے جناب؟ جی قبرستان یہ درست ہے، اور ہمیں یہ لفظ اپنے تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قبرستان نہیں کہنا ہے، قبرستان کہنا ہے. جی اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں. وہ کون سا لفظ ہے جو عموماً غلط پڑھ دیا جاتا ہے، تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے؟ بتائیے جناب، غلط لفظ کیا ہے؟ وضو. جی وضو غلط ہے. کام بہت اچھا ہے مگر یہ تلفظ جو ہے یہ غلط ہے. جی حافظ صاحب وضو غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ وضو. جی عمر بھائی کیا کہتے ہیں؟ بلوچی مبلغ کیا کہتے ہیں؟ وضو. چلیں جناب بتائیے جناب، وضو اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے؟ کہ ناظرین بھی اپنے گھر میں اس کو نوٹ کرتے رہیں. آپ ہر سلسلے میں کچھ تلفظ درست کریں گے. وضو درست ہے تو وضو لفظ بھی درست ہے اور وضو صحیح کرنے بھی آنا چاہیے. جی ایسا نہیں خالی لفظ صحیح آتا ہو وضو صحیح نہ آتا ہو. اور اب وقت ہوا ہے اسپینش زبان کا. جی ہاں، ہم نے آج انٹرنیشنل لینگویجز کو بھی شامل کیا ہے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی. تو اس میں انشاءاللہ اسپینش زبان میں آپ ایک بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ دیکھیں گے. آئیے چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی. تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. جی اسپینش زبان میں آئیے سنتے ہیں مدنی گلدستہ اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ہمارے مدنی چینل والے کس گلدستے کا کون سا پھول لے کر آئے. جی En el mundo entero vijaré la suna del profeta del vulgare, sea China, Bangladesh o sea Inglaterra, por el orden del murshid sacrificará aunque sea el alma. En la juventud, la inmunidad es mayor, por lo cual el joven no enfermarse mucho. Pero la plan de acción es que abstencia desde la juventud para que su envejecimiento sea bueno. Si usted actuara sobre este punto, este es el beneficio para usted. Ahora no sabes, pero desde la juventud estos elementos se mezclan en la sangre poco y poco. Y cuando uno ser anciano debe ser débil, aunque se ve fuerte, pero actualmente es débil. Y sus nervios son débiles y las paredes de las venas de esas personas son rígidos y además son estrictos, y por lo cual su paseo son muy débil y tiene bloqueo tempranamente. La piel también ser rígidos, por lo cual le causa prurito y otras enfermedades de la piel, y se ve generalmente en los ancianos. Causa la sequedad y caída de los pelos. Hay un dicho que en envejecimiento hay 100 enfermedades, por lo cual si usted quiere tranquilidad en su envejecimiento y saludable para que usted hacer adoración en esta edad, tiene que hacer abstencia desde la juventud. Por eso controlar su peso adecuadamente, por lo cual usted tiene beneficios en los ambos mundos. Comiendo poco para controlar peso, pero después tengo mucha hambre, ¿qué voy a hacer? Pero el problema es que usted tiene hábito de su alma. Va a pedir esta cosa. El alma es como un niño. Y como usted le enseña a este niño, él va a actuar sobre esto. Por ejemplo, uno tiene hábito de tomar agua fría.
Y si viene infierno, él solo le gusta agua fría, porque siempre le gusta agua fría. A mí no me gusta agua fría, porque yo quito este hábito con intensamente y mucho esfuerzo. Ha leído unas cosas que me impresionan mucho. Y la conclusión es que nuestro alma es hábito de todo. Y si es hábito el de comer mucho, siempre le pide mucho, mucho y mucho. Y no se llena, hasta que barriga está llena. Pero alma no. Y quiere comer todo eso. Y para lo cual le falta tabletas para digestión. Y vaciar para llenar otra vez. Estamos comiendo, ¿qué tiempo? 10 minutos, 15 minutos. Y sabor es solo de este tiempo. Y después hay problemas si se sobrellenado. Están entrando colesterol, triglicéridos, glucosa y ácidos úricos. Y no sé cuántas otras cosas y causan problemas. Por eso estamos en muchos problemas solo para poco sabor. Y la dificultad para comer poco es hasta que la comida es frente. Y si queda enfrente, no le importa. Y eso hasta que él no tiene hábito de esto. Y cuando él tiene hábito de esto, si comida es enfrente, no tiene importancia. Usted tiene que hacer. En el mundo entero vijaré la suna del profeta del vulgare, sea China, Bangladesh o sea Inglaterra, por el orden del Murshid sacrificará aunque sea el alma. جی جناب، اسپینش زبان میں آپ نے امیر اہل سنت کا زبانی بڑا پیارا مدنی گلدستہ جوانی میں پرہیز کے بارے میں مدنی پھول حاصل کیے. امید ہے کہ اسپینش جاننے والوں نے بھی آج اس سلسلے سے کچھ برکتیں حاصل کی ہوں گی. بہرحال وقت ہوا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ کا، اور جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. جی، حسن و جمال مصطفیٰ میں براوی زبان میں کون سا آج پیارے آقا علیہ السلام کا وصف بیان کریں گے؟ انشاءاللہ عزوجل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب دہن مبارک. ماشاءاللہ، لعاب دہن، سبحان اللہ، مبارک لعاب دہن کا آج تذکرہ خیر ہوگا. جی ارشاد فرمائیے. مدنی چینل ناظرین اینو انشاءاللہ عزوجل نن حضور ایون تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بدن مبارک نہ ہر عضو ہر گیڑا گیا رہے نن کن بابرکت اور مبارک اینو انشاءاللہ عزوجل کے نن تذکرہ کرنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لعاب دہن مبارک. تو لعاب دہن مبارک انتے کہ دانا بانا تیٹی دیر کے رے دادے نن تینا زبان ٹھوف پانا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ مبارک ہستی ہے تو اوفتے کی نن مطلب دا لفظ ہم استعمال کرنے کا پانا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نا با مبارک نا لیاب کے سک وہ زخمی تکن اور بیمار تکن شفا جوڑ مسکا ماشاءاللہ. فتح خیبر نہ دیا نم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تینا لیاب دہنے کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نا خنتی شاغارے تو افتا خنت دن درست مسور کے افتی اصل خرابی اللہ غار صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا نت تک یرے گڑا ڈنک خلق. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تینا لیاب دہن مبارک کے حضور حضرت ابو بکر صدیق نا نت مبارک خلق اور وہ بالکل جوڑ مس درد اصل اینا مونا کے ارے حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دعا کے ارے ارانا دیگس تما گرم دیگس. تو اوڑن کے ارے حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دو کے ارے اوشنگا وہ بسور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نا خدمت حاضر مسو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوفتا دعا کے ارے تینا لیاب دین خلقر اور اوفتا دو بالکل صحیح مس کہ اصل دانزیب گرم و گڑا ستم متویسو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخرت حضور بعض ایسے بہترین روایت سے اور انشاءاللہ مدنی چینل ناظرین بعض مزہ تک کہ حضرت عتبہ بن مرکد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دورت کہہ رہے دا مسل فتح کرے سن تو اوفتا ضعیفہ ام عاصم بیان کے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ 4 ضعیفہ سرو 4 برام کرے سن تو ننین ہر نیاڑی کہہ رہے وہ نہ دا کوشش مس سکا کہ یہ دونوں خوشبو استے نا بدا نہ خلیف کے پین نیاڑی اسے نا مف لیکن نن اخذ کی کوشش کریں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ خوشبو کہہ رہے نہ کلن خوشبو ان زور اس سکا تو نن باز تین پتے نیت کریں نہیں بھائی دا آنچ بچ جائے تو اسی دے کہہ رہے نن حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوال کریں کہ میں نن تینٹ کوشش کرنے گا کہ ننا خوشبو نمے جوان مرے لیکن نما ہمارو خوشبو اس نم استعمال کرنے گے کہ نن اخذ کی کوشش کریں انہوں داڑن برز مننگ کرتا ون تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے کہ دانا وجہ انتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دور مبارکت کنا بدن نزیہ پھوڑا غد پیشتا مار پھوڑا پارا دیر والا دانا ہی تی وہ دانا تی دیر مرے تو دے پھوڑا پارا تو حضرت دا عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بدن نہ کہہ رہے دا پھوڑا غد جوڑ مسو تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت حاضر مسور اور تھی نا تکلیف ہے عرض کرے کہ یا رسول اللہ دا تکلیف اٹھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان پارے کہ عتبہ تینا پچھتے کشا تو حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تینا انہو پچھتے کشار کرتا اتارا ہے ٹھیک ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مون توسر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تینا لیاب دہن مبارک کی تینا دو شاغار اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ رہے پڈا اور پشتا تینا دو ان خلقو او دے اور اینو نہ دے کنا بدنن دا خوشبو اینو اس کا مرمتن. کیا بات ہے مدینے کے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن باتیں تو بہت ساری ہیں, اس لعاب دہن کی کیا بات ہے, اور بہت خوبصورت واقعات سنائے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے. سلسلے کا وقت تو اختتام کے قریب پہنچ گیا ہے, کچھ کالز باقی رہ گئی ہیں, آپ کی دل جوئی کی نیت سے کال چلا دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران شفیق عرض کر رہا ہوں بارسلونا اسپین سے. سب سے پہلے حاجی عزیز صاحب آپ کو بہت بہت سلام, اور حافظ سفر اختاری صاحب کو بہت بہت سلام. حافظ صاحب سے کلام کی فرمائش کرنی ہے, اگر اس کو 2 مصرے ہو جائیں. کب گناہ ہو سے کنارہ میں کروں گا یا رب. بہت بہت شکریہ. بہت حافظ صاحب کے کلام کے دوران ہی سلسلہ ہم ختم کر دیں گے, ہمیں اجازت دیجیے گا. کب گناہ سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب ہے میرے اللہ, اب بنوں گا یا رب, نیک کب ہے میرے اللہ, اب بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. اوشم میری ذالت ہے, عالم تیرا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری ذالت ہے, عالم تیرا پروان